الرحمن الرحیم۔ اس میں ریکارڈ کر رہا تھا، کبھی کر کام آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب نبی نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تمہیں سنڈے آتے رہو، میں انڈے کھلاتا ہوں مغرب کے فوراً۔ تمہیں اتر رہتا جب اتر دسترخوان چلتا ہے، وہ بھی رکھنا بول لوں۔ یہاں مسجد میں بند کر دے تو وہ کیا کر سکتی ہیں، تمہیں اچھی ہوگا چھوڑو۔ ارے بھائی وہی بول رہا ہوں، سنو۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو کیا کرنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا۔ اب یہاں ایک سوال، یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا اگر بولے تو درود پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ بولتا ہوں، اب بھی بولتے ایک شارٹ میں بول دیتا ہوں۔ خالی بولنا نہیں بولنا بول ڈالتا ہوں۔ نہیں بولنا بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ ایسا آتا نہیں، یا محمد ایسا کہا بول کو جب نہیں بول، معمول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اگر آیا تو جب بولنا، لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ایسا، یا محمد ایسا کہا آیا تو جب نہیں بولنا بہتر ہے۔ نہیں بولنا بہتر ہے۔ کئی کو بولے تو ارے کہو ہمیں کسے بولتی ہیں؟ نہیں بھائی، ارے سمجھ میں نہیں میری بات کو، تمہیں سمجھا نہیں۔ ارے کہو ہمیں کسے بولتے ہیں؟ نہیں بھائی سمجھا نہیں، کون بھی نہیں سمجھا۔ حیث نام بولتی ہیں تو بھائی جو حاضر رہتی ہیں ان کو بولتی ہیں۔ اوے بادشاہ، ارے جام لے کیا بولتی ہیں؟ میں ہماری باتوں میں معمول سے رے وہ ایسا کیا تو بولتے ہیں، رے کیا تو وہ ایسا کیا تو بولتے نہیں ہماری باتوں میں۔ ویسا عربی میں حاضر ہے سو آدمی کو بلانے کے واسطے کیا بولتی ہیں؟ یا رجل، یا عبداللہ، یا محمد، ایسا کہو بولتے۔ ارے بولتے نہیں، رے بولتی نہیں میں، ویسا عربی میں ویسا یا حاضر ہے سو آدمی کو بلانے کے واسطے، پکارنے کے واسطے استعمال ہوتا ویسا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی یہاں حاضر ہے کیا؟ اللہ یہاں حاضر ہے کیا؟ بولے ہو حاضر ہے تو بھائی اللہ یہاں توجہ سے سننا بات کو، میں عقیدہ کی پوری کتاب سمجھا لوں۔ میں دیکھتا ہوں میں تمہارا ٹیسٹ کرتا ہوں مائنڈ کہاں ہے کا کو بول کو۔ اللہ ہر جگہ، اس سے پہلے بولا تھا کئی بار، اب بھی بول رہا ہوں، یاد رکھ لو اسے۔ اللہ تعالیٰ، مفتی صاحب یہاں کہو جی، یہاں کہو اللہ تعالیٰ، یہ جملہ بولتے ہوں، یاد رکھ لو اسے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبر میں موجود ہے، لیکن ان کی برکت ہر جگہ ہے، یاد رکھ لو یہ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہے لیکن ان کی برکت ہر جگہ ہے، یہ یاد رکھ لو اسے۔ ٹھیک ہے، اب بولو، پیران پیر محبوب سبحانی یہاں ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ ہے کیا؟ علی ہے کیا؟ ولی ہے کیا؟ غوث ہے کیا؟ قطب ہے کیا؟ ابھی کون ہے کہ سب جنے ہے کیا؟ ابو بکر ہے کیا؟ کون ہے؟ اے ولیاں گلیاں نبیاں ہے کیا ہمارے کنے؟ انہوں اپنی جگہ انہوں خبراں کہاں ہے کہ وہاں ہے انہوں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہے، انہوں ان کی برکت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر میں ہے، ان کی برکت ہر جگہ ہے۔ برکت ہر جگہ ہونے کا مطلب کیا؟ برکت ہر جگہ ہونے کا مطلب کیا؟ بولے تو ہمیں کتنے گناہ کر رہی، نہیں کرنے کے کام کتنے کر رہی، نہیں کر رہی، پھر بھی اللہ کا عذاب آ رہا کیا؟ نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے۔ ہمیں دین پر کیسے چلنا تھا، ہمیں
ہمیں دین کے کتنے پابند ہونا تھا، پابند ہیں ہمیں، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو ہمارا یہ جسم پورا شریعت کے مطابق کیا دیکھ لو ذرا، میں دیکھ لینا، میرے بالا میرے پگڑی دیکھ لینا، برابر ہے نہیں ہے کاکو بول کو، برابر ہے نہیں ہے دیکھ لینا، میرا کوئی بھی چیز برابر نہیں، میرے پینٹ میرے ٹخنے کھلے ہے نہیں ہے، مجھ کو ہے نہیں ہے، کیا کہیں طرح نہ ویسے شریعت اللہ رسول کیا بول رہی ہیں، میں اس کے خلاف کر رہا ہوں نہیں، انہیں بول سکا کر رہا ہوں، دیکھ لینا ہمیں، فٹ کپڑے پہن رہا ہوں کیا میں دیکھ لینا، نہیں اللہ رسول بولے سکا ڈھیلا پہنا بولے ڈھیلا پہنتا ہوں دیکھ لینا. اب ہمیں اتنے گناہ کے کام کرے نکو کرو بولے سے کام کر رہی ہیں، ہمیں پھر بھی عذاب آ رہا کیا؟ اللہ کے نبی کی برکت ہے یہ. اب اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب نبی اپنی جگہ ہے، اپنی خبر میں ہے، لیکن ان کی برکت ہر جگہ ہے، بتا دیا، سمجھ آنی ہے کیا بولے تو ہمیں گناہ کر لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، اللہ کے نبی کی برکت ہے یہ. اچھا اللہ ہر جگہ ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ جواب دے دیا تھا اس سے پہلے عقائد میں، ہمیں یاد ہے جس تو بولو، یاد نہیں کسی بھی، عقائد میں بول دیا تھا میں، اللہ ہر جگہ ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ اس آنکھ کو اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی کیا طاقت نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد ہمیں اللہ کو دیکھتی، جنت میں جانے کے بعد دیکھتی بولے تو وہ یہ عالم نہیں، یہ دنیا نہیں رہتی اس وقت میں، وہ عالم، وہ دنیا میں کام کرتی ہیں آنکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں طاقت دیتا دیکھنے کی اللہ کو، وہ دنیا میں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کو آخرت میں. یہ عالم میں یہ دنیا میں ہمیں یہ آنکھیں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ڈائریکٹ. بعض اللہ والے حضرت ہیں ویسے بھی، ان کو اللہ خواب میں بلک بار دکھے، ان کو 100 بار بھی دیکھیں ذرا اللہ والے حضرتوں کو، وہ الگ ان کا الگ ڈائریکٹ بولتا سو میں ڈائریکٹ یہ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت یہ آنکھیں میں نہیں. مرنے کے بعد اللہ کو دیکھتی ہیں میں جب کیسے دیکھتی میں تو وہ طاقت الگ رہتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھنا گا؟ آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے، جب کہیں دیکھ سکتی ہیں تو بچپن میں چھوٹے تھے تو چھوٹے ٹلو تھے تو کیا کرتے تھے، کمال پڑھنے کو جاتے تھے، بابا پانی ڈالتے تھے تو ذرا بڑے ہونے کے بعد کیا کرتی ہیں، اتنے ہوئے تو کیا کرتی ہیں، بندنے لگ جاتی ہیں. چھوٹے اب بھی چھوٹا ٹلو تمال جگو لے لیتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی جگو لے جاتی ہیں کیا، جیسے زیادہ بڑھتے رہتی ہیں ویسے طاقت آتی رہتی ہے انسان کے اندر. تو یہ دنیا میں 4-5 سال کی عمر میں وہ عالم میں وہ عمر میں ڈبہ چڑھا سکنے کا، 15 سال کی 14 سال کی عمر میں آدمی کیا کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں ایک 15 لیٹر کا بندہ اٹھا لیتا. ویسا یہ عالم میں ہمیں یہ عمر میں یہ دنیا میں یہ عمر میں یہ کیپیسٹی میں یہ طاقت میں ہمیں وہ اللہ کی طاقت کو اللہ کے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. وہ عالم میں ہمیں چل گئے تو اعمال کر لے کو اللہ ہمارے کو جوان کرتا، اللہ طاقت دیتا، اپنا روح اللہ دیکھنے کے بعد بھی ان آنکھوں میں کنٹرول کرنے کے اللہ کیپیسٹی رکھ ڈالتا، ہمیں دیکھ سکتی اسے. چارجنگ کٹا ہے تو ہر ایک مثال سمجھنے کے لیے اچھی سمجھ آتی ہے. چارجنگ کٹا لگاتے ہیں، چارجنگ ہمیں فون کو چارجنگ گڈھے میں لگا کو کہیں لگانا، ڈائریکٹ وری کو لگا تو اور لے کو ڈائریکٹ آنکھ ڈال کے رکھ ڈالتا، چارجنگ چڑھتا کا بل کو ہیٹر رکھو پانی میں گرم کر کے رکھنا، وری لگا تو آنکھ کو وہیں کیا ہوتا، کتنا نقصان ہوتا. تو ویسا وہ گڈھے میں سے اگر ہمیں اس میں لگے تو وہ کنٹرول کرتا اس کی طاقت کو، پاور کو. ویسا ہمیں ہیٹر بھی اگر ہیٹر میں لگ کو میں پانی میں رکھے تو کیا ہو جاتا، وہ ہیٹر کرنٹ کو کنٹرول کر کو اسے کہتا ہے نا کنٹرول کرنٹ بتا دیتا اسے. ڈائریکٹ ہمیں پانی میں رکھ ڈال تو آنچ اڑتی ہے، ڈائریکٹ لگا لے تو آنچ اڑتی مر جاتی ہے. کنٹرول کرنے کے واسطے ہیٹر ہے ذریعہ ہے. تو ویسا اس چارجنگ گڈھے کو بھی وہ کرنٹ ہے نہیں کنٹرول کر کو اسے کہتا نہ کہتا کرنٹ دینے کے واسطے وہ گڈھا چارجنگ گڈھا ہے. تو ویسا وہ طاقت ہے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ دنیا میں چل گئے تو وہ عالم میں اللہ تعالیٰ کیا کرتی، جیسا ہیٹر کو کنٹرول کر کو کہتا ہے نا کہتا طاقت چارجنگ دیتا نہیں کرنٹ، ویسا وہ عالم میں جانے اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہیں. تو وہ عالم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں اللہ وہ طاقت دیتی جس طاقت سے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ سکتی ہے، سامنے اللہ تعالیٰ سے دیکھ سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ ایسا بیٹھتی ممبر پر اللہ سے میں دیکھتے بیٹھ بات کرتے رہتی. سمجھ میں آ گیا؟ تمہارے دل میں سب سوال ہے کہ نہیں، کہ میں ٹوٹا پورے میں ہی سوال کروں گا تمہارا کلیئر کر دیا تاکہ تمہارے عقیدے مضبوط رندے کا کو بول کو تمہارے کو کون بھی بہکانا نہیں، تمہیں بہکنا نہیں کا کو میں کلیئر کر دیا. کون تو پوچھے تو کیا بولا اللہ ہے نہیں ہے تو جستا نہیں کیوں ہے، ایک عقلی سوال اسے پوچھو. سورج ہے نہیں ہے ذرا دیکھ اس کی طرف، آنکھ پلک جھپکے بغیر دیکھ اس کی طرف، 30 سیکنڈ دیکھ بس بغیر جھپکے کے پلک غور سے دیکھ، نہیں دیکھ سکتا. ارے یہ تو مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے. جب تو اس کو دیکھنے کی طرح اندر طاقت نہیں ہے
تو اس کو نہیں دیکھ سکتا آپ لوگ، تو اس کو بنانے والے اللہ کو تو کہاں دیکھ سکتا ہولے؟ پھر جب تیرے اندر صورت کو دیکھنے طاقت نہیں ہے تو اس کو بنانے والا ان کے اتنا روشن ہوگا، اس کی تجلی کیسی ہوگی؟ پھر سمجھ سکتے اس کو دیکھ کر سمندروں کے اندر جب طوفان زلزلہ آتا تو جوش کیسا آتا اس کے اندر؟ ہوائیں زلزلے آ گئے تو کیسا رہتا؟ وہ زلزلوں میں طاقت دینے والا، وہ زلزلوں میں تو طاقت ہے، بلڈنگ اپنا ڈالتے ہیں زلزلے طوفان آئے تو وہ زلزلوں میں طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ پانی معمول سے آ رہا، بندے میں پانی ہے، لیکن اس بندے میں پانی سے ڈالنے سے کیا تو ہوتا، کیا گھر ڈوب جاتا نہیں، گھر مال جاتی، توڑ جاتی گھر، لیکن وہ پانی جب کٹے توڑیا کو جب مالنے کو آتا ہوتا تیزی سے اسپیڈ میں، تو اس کی طاقت سے بڑے بڑے کیا بولتی ہیں بنگلے توڑ جاتی اس سے۔ تو اس پانی کے اندر، ہوا کے اندر طاقت کون دیا؟ اب وہ ہوا کی طاقت کچھ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، اب وہ ہوا میں اتنی طاقت ہے، گھر بلڈنگیں پڑ سکتی ہیں، اب وہ اللہ کے پاس کتنی طاقت رہتی ہے؟ تو ہمیں سمجھنا اللہ کی طاقت کو۔ تو کون جو سوال کرے تو ایسا اللہ اتنا نہیں تو جس طرح نہیں تو نہیں تو ایسا بولے تو ہمیں یہ سب مثال ہمیں عقلی جوابات ہمیں ذہن میں رکھ لینا۔ ایسا بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک بار بولا تھا نہیں قصہ میں، ایک جگہ اسکول میں بولا تھا بھائی، تو میں آج پور جلسے جا کر بولا تھا میں 18 تاریخ کو، جب ایک جنے مولانا بولے تھے کو بول کو، ایک جنے ایک اسکول میں ایک جنا سار پوچھا کرتے ایسا اللہ کہاں ہے، ایسا کہ پوچھ کو کیا بولا کرتے، پوچھ کو کیا بولا انہوں نہیں ہے، تو کاکو پوچھا بولا کرتے بچوں اللہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کاکو بول کو ان بچوں کو ذہن خراب کر رہا ہوں، نہیں ہے اللہ ہے بولے تھے، بچے مسلمان بچے تھے تو ہاؤ ہے بولی، کہاں دکھاؤ بولے ہم بچے ہیں نہیں، ان کو پہلے بچے سیکھ لیتے ایسا عقیدے مکتب میں، اب بچے کیا کریں گے؟ میں بولتا ہوں سار کاکو بول کو بچہ آیا، آپ کو بول کو ہے نہیں، بچہ بچوں سے پوچھا دوستو میرے کلاس میٹس، دوستو انہوں کون؟ ہمارے سار، ان کو عقل ہے کیا؟ نہیں ہے، بتاؤ بولو، تمہارے کو عقل ہے نظر نہیں آ رہی، پھر ہمارا اللہ کا نظر آتا، ایسا بچہ جواب دیا اسے۔ تو ایسا ٹھیک ہے، ایسے کچھ جوابات رکھ لینا۔ کرنٹ کا ایک جواب ہے، کرنٹ ہے نہیں ہے یہ بھی ایک عقل کا یہ بھی ہے، اور سورج کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے جوابات رہ سکتے ہیں، میرے ذہن میں جتنے ہیں اتنے بول دیا میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں۔ کیا بول رہا تھا میں؟ درود شریف کے بارے میں بول رہا تھا۔ تو نبی یا اللہ کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ بول سکتے، اللہ کے بارے میں اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یا نبی اللہ یہاں نہیں بول سکتے۔ مدینے کو کس وقت میں جب ہم مدینے کو گئے تو نبی کے خبر کے پاس وہاں جا کر ہمیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بول سکتے ہیں۔ ہاں نبی حاضر ہے، ہاں نہیں، اس لیے ہمیں یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا۔ کیا بولے؟ نہیں بھائی، کیا بھی نہیں، یا کا تو اس کو ہمیں ڈائریکٹ اسے بلا سکا، ہمیں بلانے کے واسطے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا۔ چلو آگے چلو۔ تو اس کا سے کیا کرنا، کم سے کم ہمیں کیا کرنا، سنو ادھر، کم سے کم دن میں ہمیں کیا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم آخری درجہ 100 مرتبہ تو ہمیں درود شریف پڑھ لینا۔ 100 مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا، 1 منٹ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا۔ تو دیکھو درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تعلق ہمارا مضبوط ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے خوش رہتی، اور اللہ کے قیامت کے دن سفارش بھی کرتی ہمارے لیے۔ جو جتنا درود پڑھتا نہیں، تو جو جتنا درود پڑھتا قیامت کے دن نبی سے وہ بندہ اتنا قریب رہتا۔ 2-3 قصے سن میں آتا، اور بھی بہت سارے قصے بھی ہے۔ ایک جنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں بھائی تم درود پڑھنا تمہارے اوپر بولے تو میں کتنا پڑھنا، میرے دن میں 24 گھنٹے سمجھو، میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں، مثال طور پر حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، میں حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، میں یہ مطلب سمجھا رہا ہوں اس کا، میں 1 گھنٹہ مثال طور پر سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ پڑھے تو بس کیا، اور بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں ان کو، اور بڑھ لگ پڑھ لو، 2 گھنٹے پڑھ دو بس کیا، اور بڑھ لگ پڑھ تو اچھا ہوتا تمہارے لیے، تو 4 گھنٹے پڑھنا کیا، اور تمہارے اور جو بڑا لگ پڑھے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ایسا بولتے بولتے ہیں نہیں، میرا پورا دن میں ہی تمہارے اوپر درود پڑھتا تم کو بول دیا نا بہتر ہوگا، اور بھی ایسا تو کتنا پڑھے تو اتنا نبی کیا قریب رہتی ہے قیامت کے دن۔ تو ایسا وہ ہمارا یہ درود دیکھو، آگے سنو قصہ۔ ایک دنیا میں فرشتوں کی ایک جماعت رہتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا بولتے ڈیوٹی، ذرے فرشتے ہمارے کھانے پر ہوتے ہیں تو لکھتے رہتے ہیں اچھے برے کام۔ اب ذرے فرشتے کیا بولتے ہیں، بوڑھے میاں چھوٹے بچے ہیں نہیں گرتے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے رہتی ہیں، ایسے فرشتے اللہ کی
مخلوق ہے نہیں, خدمت لوگوں کی بچوں کی خدمت کے لیے بھی ہوتی ہیں, ایسا بہت ساری فرشتے رہتی ہیں. تو ان میں سے ذرا فرشتے کیا کرتی ہیں بولے تو, ان کے کام کیا بولے تو کہاں درود پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ درود پکلے کو, مطلب ان کو درود لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا, نبی دیکھو تمہارا امتی اس کا بابا کا نام یہ دیکھو, تمہارے اوپر درود پڑھا دیکھو تو خوش ہو جاؤ, اسی کو بولتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ بچہ درود پڑھا کے میرے اوپر, اچھا اللہ اسے خوش رکھے گو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتی, جواب دیتی ہیں, دعا دیتی ہیں, خوش ہوتی ہیں. اب دیکھو آگے, درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا ہمارا کو تعلق پیدا ہوتا, محبت پیدا ہوتی ہے, تعلق ہمارا مضبوط ہوتا, اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں, ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. درجے کا تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے درود پڑھتے ہیں, کتنے سبحان اللہ, کتنے الحمدللہ بولتے ہیں, ہمیں اللہ ماک اللہ وتے اللہ بلڈنگاں دیتا ہمارے کو سمجھنے کے لیے. اب دیکھو حدیث میں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات رفعت له عشر درجات. وہی مطلب اس کا درود شریف ایک مرتبہ ہمیں پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کر ڈالتی ہیں, 10 گناہ معاف کرتی ہیں, اللہ 10 درجے بلند کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہیں وحطت عنہ عشر خطیئات, 10 گناہ معاف کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کرتی ہیں. ایسے بہت سارے فائدے ہیں حدیثوں میں. آگے چلو, ایک بزرگ تھے, ان کے پڑوس میں ایک جنے رہتے تھے آدمی, انہوں کیا کرتے تھے, ایک صاحب تھے جن کا نام فضل تھا, بہت کثرت سے نماز روزے میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا. ایک بزرگ ہے نہیں, ایک محدث تھے, محدث کا تو حدیث لکھنے والے, حدیث یاد رہتی ہیں ان کو, حدیثیں یاد رہتی ہیں, پڑھتے پڑھتے رہتی ہیں, اور انہوں لکھتے بھی رہتی ہیں حدیثیں. تو ایک محدث تھے, اور کبھی نمازاں روزہ ایج کرتے تھے, ان کا مشغول ایج ان کا کام. انہوں کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ دیکھو, لیکن اس میں ان حدیث لکھتے تھے, لکھتے رہتے تھے, تو لیکن اس میں درود شریف نہیں لکھا کرتا تھا, نہیں لکھتا تھا. انہوں کیا کرتے تھے, ہمیں کرتے کیا کرتی ہیں جلدی فاسٹ میں کیا لکھتے تھے, کیا کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں, انگلش میں ہے تو سوال جواب بولتے اس میں کیا کرتی ہیں, یس صلی اللہ علیہ وسلم, یس ایسا ڈالتے نہیں. اب اردو میں کیا کرتی ہیں, اردو میں کیا کرتی ہیں, انگلش میں کیا کرتی ہیں, ہیپی نیو ایئر بولتی ہیں, تو اینڈ میں ہو گیا سا ویسا وہی کرنا چاہو. اردو میں کیا کرتی ہیں, سواد لکھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا بول کو, تو ویسا بھی انہوں کرتے رہیں گے. ایسا نبی کا نام نہیں لکھتے رہیں گے, یا پھر بولتے وقت میں نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے رہیں گے, درود نہیں پڑھتے رہیں گے. تو دیکھو بولتی دیکھو نا, اس میں درود شریف نہیں لکھتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھتی ہوں, کتاب لکھتے تھے, حدیث لکھتے تھے, یا پھر بولتے تھے تو کیا تو بھی خالی محمد یا نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے, لکھتے رہتے تھا, خالی سوال لکھتے تھے ایسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کیا بولتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ جب تو میرا نام لکھتا ہے یا لیتا ہے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کو بولتی ہیں ان کو, تمہیں درود, تمہیں کتاب لکھتی ہیں تو حدیث کی کتاب لکھتی ہیں تمہیں, یا پھر کیا تو بولتی ہیں تمہیں بولنے میں میرا نام آیا تو تمہیں میرا نام لے کر تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں پڑھتی ہیں تمہیں کو بولتی ہیں ان کو. دیکھو اس کے بعد انہوں نے درود کا اہتمام شروع کر دیا. اس کے کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہا ہے, جب میرا نام لیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر. پھر بعد میں کیا کریں انہوں, نبی خواب میں آ کے بولے تو پہلی بار تمہیں جب بیان کرتے ہیں تو یا پھر لکھتے ہیں تو کیا کرو, میرا نام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بولو کو بولیں. تو انہوں نے کیا کر ڈالی, پھر اس کے بعد سے انہوں نے درود پڑھنا شروع کر ڈالی. جب بھی لکھتے تھے بولتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے. پھر زیادہ دن بعد نبی کی خواب میں زیارت, نبی خواب میں ہی آپ کیا بولتے ہیں, تو درود پڑھتی ہیں کیا میرے اوپر, میں بولوں کا وہ لکھتی ہیں کیا میرے تک پہنچتا ہے لو. اب سے تمہیں کبھی پڑھے تو بھی لکھے تو بھی بولے تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے رہو کو بولتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے کیا معلوم ہوا, خواب میں درود زیادہ پڑھتے ہیں تو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے. دیکھو اور ایک قصہ, ایک جنے بہت بڑے اللہ والے حضرت محدث, انہوں سفر میں جاتے رہتے رہو تو کیا ہوتا, انہوں بھی حدیث لکھنا ان کا بھی وجہ کام رہتا. جاتے جاتے ایک مرتبہ سفر میں ہے نہیں, ان کو پانی کی ضرورت پڑتی, وضو کرنا رہتا. تو پانی باڈی رہتی ہے, لیکن باڈی میں سے پانی نکالنے واسطے رسی یا پھر بندہ وغیرہ کچھ نہیں رہتا. انہوں پریشان رہتی ہے, وضو کرنا ہے مجھے, کیا بھی نہیں تو باڈی ہے لیکن پانی نکالنے واسطے رستی گستی کا بھی نہیں, تو کو پریشان رہتی ہے. ایک بچی آتی ہے, دیکھو وجہ قصہ ہے اس یہاں. ڈول رستی نہ ہونے سے پریشان تھے. ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کیا حضرت پریشان ہے کو پوچھتی بچیا کو, اور کنویں کے اندر تھوک دیا. تو بچیا کو کنویں باڈی میں کیا کرتی, تھوک ڈالتی. پانی کنارے تک ابل آیا. مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی. اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی. تو ویسا
اب انہیں پوچھتے کیا بولتی ہے بچے تھوکی تو پانی اوپر کا تھا، تو بچے انہیں حضرت پوچھتی کیا تھوکی تو پانی اوپر کا تو کیا وجہ کا پوچھتی تھا بیٹو، تو انہیں کیا بولتی درود پڑھتی تھی میں ہمیشہ کا، وہ بولتی درود کی برکت تھی۔ اور ایک قصہ بھی سمجھو، ایک جنے اللہ والے حضرت رہتی، ان کے مرنے کے بعد ایک جنا آدمی ان کو خواب میں دیکھتا، پوچھتا کیا ہوا حال، اللہ کیا کرے تمہارے ساتھ معاملہ، اللہ معاف کر ڈالی مجھے بخش ڈالی۔ انہیں پوچھتی دیکھنا خواب دیکھنے والے پوچھتی ان کو کیا اللہ کیا دیکھو تمہارا اللہ تمہارا کیا عمل دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ معاف کرے رہیں گے، وجہ کیا بنی بخشش کی پوچھتی، تو انہیں کیا بولتی یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، جب اللہ کے سامنے اللہ مجھے بلالے کا بولی فرشتہ کو، اللہ فرشتے مجھے بلالے گئے اللہ کے سامنے میں حاضر ہوا، تو اللہ کیا بولی چلو اس کا حساب گنو، اس کا حساب کتاب لو، دیکھو اس کے گناہ کتنے ہیں گنو، اس کے درود شریف کتنے ہیں گنو۔ دیکھے تو کیا ہوا، اس کے گناہ سے بھی اس کا درود بڑکو ہے اور حساب باقی رہتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں بس لو اب اس کے گناہ سے بھی اس کا درود بلّہ کا ہے، ابھی کتابیں اس کے زندگی کی کھولو نہ کھو، اس کے گناہ کی کتاب ہے، اس کے درود کی کتاب ہے، اس کے گناہ کی کتنی کتابیں ہیں کہ دفتراں، اس کے درود کی دفتر اتنے بلّہ کا ہے، دو چار دفتراں دیکھے تو چھو اس کے گناہوں کے 2-4 دفتراں ہے، درود کے 1000 دفتراں ہے، ہمیں اب دیکھو سو کتنے اس کے 2-4 دیکھے سو ابھی بلّہ کے دفتراں ہیں اس کے، گناہ کے اگر 10 رہیں گے تو درود کے 1000 رہیں گے، بس لو اب کتنا دیکھیں گے بس لو۔ مطلب کیا اس کا خلاصے کا، درود اس کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، گناہ کم ہے درود بلّہ کا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا، کاؤنٹ کرے گناہ کتنے ہیں درود شریف کتنے ہیں کو، تو میرا درود شریف گناہوں پر بڑھ گیا، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بولے اے فرشتو بس آگے حساب نہ کرو اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھو فائدے درود شریف کے چھوٹے مختصر، میرے حال انسان جتنا درود شریف پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، دوستوں اور معاشرے میں آپ کی عزت اور محبوبیت میں اضافہ ہوگا، ہر ایک آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ ذہن تیز ہوتا، اللہ ہم سے دین کا کام لیتی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری عزت رہتی ہے، اللہ لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے ہماری اللہ عزت ڈال دیتی ہے لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کا سے درود شریف پڑھتے رہنا، تصویر لے کچھ پڑھنا کیا ضروری نہیں، چلتے پھرتے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے رہتے ہو، تعلق نبی سے مضبوط ہوتا، ٹھیک ہے۔